الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمارے درمیان ہمارے برادر گرامی اور اس جگہ کے مؤسس، اس کو آباد کرنے والے حضرت حافظ عبد الناصر صاحب موجود نہیں. اللہ اس جگہ کو، ان کی اولاد کو اور یہاں سے فیض اٹھانے والوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. میرے دوستو، آدمی تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے جو کام ہے وہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں. آپ نے کیا چیز چھوڑی ہے؟ ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کسی بزرگ نے کہ آدمی دنیا سے جائے اور اس کے گناہ منقطع ہو جائیں، کہا یہ بھی سعادت ہے. سبحان اللہ. دنیا سے جائے اور اس کے ساتھ اس کے گناہ منقطع ہو جائے، اس لیے کہ آپ جو گناہ لے کر گئے وہ ایک محدود عدد رکھتے ہیں، اور جس رب سے جا کے واسطہ پڑھنا ہے اس کی رحمت غیر محدود ہے. بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسے گناہ چھوڑ جاتا ہے کہ جس کی نوسط بعد میں بھی پہنچتی رہتی. آدمی خیال نہیں کرتا، دنیا داری سمجھتا ہے. نالائق اولاد چھوڑ گیا، بالکل تربیت کی فکر نہیں کی اس کی. اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں کیا جائے گا اس اولاد کی طرف سے؟ بتائیے. ہاں، اگر اس نے کوشش کی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، کوشش کی، ان کی اصلاح کی، ان کی دینی تربیت کی، لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہوا تو یہ آخرت میں مسئول نہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی اولاد اب خود نیک ہو گئی، باپ کا کوئی دخل نہیں، توجہ ہی نہیں کی. کسی تبلیغ جماعت والے کے ہتھے چڑھ گیا، چلے لگانے لگ گیا، کسی مرشد کے ہتھے چڑھ گیا، اللہ والا ہو گیا. کیا قیامت کے دن اس اولاد کو پہلے اس والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا کہ ان کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے تیرے کام؟ بعد میں اجازت تو مل جائے گی لیکن ایک بار روک دیں گے نا، تم نے کیا کیا؟ تم نے کوشش کی تھی. اور کتنے ایسے کام ہیں، گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو میں اور آپ گناہ کے اسباب لے کر آتے ہیں، مرنے کے بعد جو اس آدمی کی قبر کو بھاری کر رہے ہیں. یہی حال نیکیوں کا ہے. خوش قسمت انسان ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نیکیاں بعد میں بھی اس کی قبر میں پہنچتی رہتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی
قیامت کے دن آئے گا، اللہ فرمائے کہ بھائی اس کو 1000 سال کی نیکیاں دے دو۔ وہ کہے گا اللہ میری عمر تو 40 سال تھی جب میں فوت ہوا تھا، یا 45-50 سال تھی، یہ کسی اور کی میرے نام تو نہیں آ رہی؟ میں فرمایا کہ نہیں، وہ جو تو نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی وہ صدقہ جاریہ 1000 سال تک تیرے بعد چلتا رہا، اور ساری نیکیاں تیرے کھاتے میں۔ آدمی تو معمولی سمجھتے ہیں، میاں نہیں، بعض نیکیاں ایسی ہوتی، بھائی باتیں نہیں کرو چھوٹے بچوں، تم پیچھے بیٹھ جاؤ بھائی، بچوں کا شوق تو ہوتا ہے لیکن برداشت نہیں ہوتا۔ بعض گناہ کو معمولی سمجھتا ہے لیکن سینکڑوں سال تک اس کے اثرات چلتے، سینکڑوں سال۔ علامہ قرطبی نے بڑے عجیب و غریب واقعات لکھے اپنی کتاب میں۔ کب تک عذاب چل رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے سے سلسلہ ہی بند نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ اس کی نیکی چلی رہی ہے مسلسل، کیونکہ پیچھے چیزیں ایسی چھوڑ گیا۔ 3 چیزیں تو وہ ہیں جس کا حدیث میں بیان ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیز۔ بھائی ادھر ادھر نہیں دیکھو بھائی، ارے بچوں کو اٹھا دو ادھر سے، مجھے ڈسٹرب کر، ان کو باہر بھیجو۔ جاؤ شاباش، جاؤ شاباش شاباش، ادھر بیٹھو، پیچھے بیٹھو، جاؤ پیچھے چلے جاؤ، چلو تم کھڑے جاؤ، چلو۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ولدن صالح یدعو، سب سے پہلے اولاد ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بلکہ یہاں پر محدثین نے لکھا ہے دعا نہ بھی کرے نیک اولاد والدین کے لیے، تب بھی ان کی ہر نیکی کا حصہ والدین کو ملتا ہے۔ روزانہ کی نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، صدقے کا حصہ ملتا ہے، چاہے وہ دعا نہ کرے۔ یہ یدعو لہو کی جو شرط ہے یہ اتفاقی شرط ہے، اعتراضی شرط نہیں ہے۔ علماء کرام اعتراضی شرط وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کے بغیر کام نہ ہوتا ہو، اور اتفاقی شرط وہ ہے کہ جو لگا دی گئی اگر وہ نہ بھی پائی جائے تو کام ہوتا رہتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہو۔ نمبر 2، علم علمہ علمہ، علم سیکھا اور آگے علم دین سکھایا۔ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن آگے پڑھنے پڑھانے والے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس طریقے پر اس کا جو علم ہے وہ قبر کے اندر اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اولاد سے زیادہ علامہ ابن جوزی نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ جو علم والا صدقہ جاریہ ہے نا، یہ سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ اس میں انقطاع نہیں ہے، اولادیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں۔ کا ایک سلسلہ آتا ہے کہ آگے اولاد نہیں چلتی، دوسری تیسری نسل میں آگے بچے نہیں ہوئے، ان کی اولادیں وہاں منقطع ہو گئیں۔ اور اسی طریقے پر صدقہ جاریہ، مسجد بنائی 100 سال 200 سال کے بعد گرا کر لوگوں نے دوسری بنا دی، لیکن یہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ کبھی منقطع نہیں ہوتا، انقطاع ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک آدھا شاگرد بھی، ایک شاگرد کام کر رہا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ، اب تو آپ حضرات کو اچھا تعارف ہو گیا اور کئی بار میں نے ذکر کیا، مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے ہیں، چین کے رہنے والے، اپنے استاد کے باہر شاگرد ہیں۔ ان کے استاد دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ سے ہندوستان سے پڑھ کر گئے تھے چین میں، وہاں مدرسہ ایک گاؤں کے مدرسے میں استاد مقرر ہوئے۔ اس گاؤں کے پاس ہی ہمارے والد صاحب کا گاؤں تھا۔ ہمارے والد صاحب شہر میں پڑھنے جاتے تھے، ختن شہر میں، تو وہاں سے گزرتے تھے تو 2-3 طالب علم ہوا کرتے تھے، تو ایک بار ان کے پاس بیٹھ گئے اور جب ہندوستان کے اکابر کی ان سے باتیں سنی تو کہا کہ بس میں اب آپ کے پاس پڑھوں گا۔ ابھی ان کے پاس ایک آدھا سال 2 سال ان کے پاس پڑا ہوگا، اس کے بعد جہاد شروع ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ ایک شاگرد چھوڑا، وہ چین سے چلا، ہندوستان میں آیا، بہاول نگر میں آیا، بہاول نگر میں اس ایک شاگرد کا اتنا بڑا صدقہ جاریہ کہ ہزاروں طلبا نے ان سے استفادہ کیا۔ اب علم دیکھیے، علم کا معاملہ آپ بتائیں کہ وہ استاد جو چین میں ایک تھا، ان کو ان ہزاروں کا فیضان اپنے شاگرد کے ذریعے، پھر ان سے فیضان ہندوستان کے استادوں پر، ان سلسلہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ علم عالمہ وعلمہ، یہ جو علمی سلسلہ بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنانے کے ساتھ ہی صفہ کا مدرسہ بنایا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔
ہاں اس میں جو ہاسٹل بنا ہے اور رہائشی طلبہ آئے ہیں، یہ غزوہ خیبر کے وقت آئے ہیں۔ 3 سال ہاسٹل رہا، اس سے پہلے مدرسہ تھا، وہیں پر پیغمبر اسلام قرآن سکھایا کرتے تھے صفا کے چبوترے پر۔ آپ نہ ہو تو تاریخ مدینہ کے لیے جو متحف بنے ہوئے میوزیم، وہاں جا کر دیکھو کہ جس جگہ پر آج صفا کا چبوترا ہے یہاں مسجد تھی، اور مسجد کی جگہ پر صفا تھا، لیکن جب مسجد کا تحویل قبلہ ہو گیا تو صفا کی وہ صفا وہاں پر آ گیا اور مسجد یہاں پر آ گئی، قبلے کی جانب آ گئی۔ یعنی اس مدرسے کو گویا کہ خصوصیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں نمازیں پڑھی، کیونکہ وہ بیت المقدس کی جانب تھا۔ تو 3 سال 17 مہینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں وہاں پڑھائیں، اور اس کے بعد آپ کا قبلہ تھا اور ادھر صفا تھا، اور اب صفا کی جگہ پر مسجد آ گئی اور مسجد کی جگہ پر مدرسہ آ گیا اول یوم سے۔ ہاں یہ جو باقاعدہ ہاسٹل بنا ہے اور رہائشی طلبہ جو 80 طلبہ تھے جن کے منیٹر بڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ غزوہ خیبر کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس وقت وسعت بھی ہو گئی تھی، اس لیے ان طلبہ کی رہائشی انتظامات کے لیے کچھ نہ کچھ شکل پیدا ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ طلبہ آتے تھے، پڑھتے تھے، آپ سے صحابہ کرام، آپ خود قرآن مجید صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے، یعنی اتنی اہمیت۔ انما بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے آپ اس علم کی صدقہ جاریہ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج علماء کے پاس جتنا علم ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو، ان سے تبع تابعین کو، اس لیے حدیث کی سند باقاعدہ بیان ہوتی ہے حدثنا کے ساتھ، اور وہ سند استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہے۔ یعنی یہ سیڑھی ہے جس سیڑھی سے جا کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں آپ کے دربار میں، اور ہمیں وہ بات وہاں تک حدیث کے علم رسول اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حدیث کے علم نے علماء کو زندہ کر دیا، کہ جب سند پڑھی جاتی ہے تو سلسلے والوں کو پڑھا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سیڑھیوں کو گنوایا جاتا ہے جن سے چڑھ کر رسول اللہ کے دربار میں پہنچے۔ فرمایا انما بعثت معلما، اس لیے میرے دوست اس کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ یہ مصلی پر بیٹھنے والے، یہ مسجد، یہ مدرسے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ مل گئی مجھ کو ان ملنے کی راہیں، مل گئی مجھ کو ان سے ملنے کی راہیں، مسجد مدرسے خانقاہیں، مل گئی مجھ کو ان سے ملنے کی، مولا سے ملنے کا یہی راستہ ہے۔ مدرسہ راستہ ہے، مسجد راستہ ہے، خانقاہ راستہ ہے، جہاں شیخ بیٹھا اللہ اللہ سکھا رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو خدا تک پہنچے، یہ راستے ہیں۔ آپ مولا تک جانا چاہتے ہو، آپ کو مسجد کے پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، آپ کو مدرسے کے پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، کسی مرشد کی خدمت میں جانا پڑے گا، یہ آپ کو خدا تک لے جائے گا۔ پھر یہ قبرستان، جب جہاز سے تم قبرستان جاؤ گے، ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا اپنے ایک دوست سے، فرمایا کہ یہ ابرار میرا شاگرد ہے، لیکن یہ ابھی سے میں کہتا ہوں ولی اللہ ہے۔ طالب علم میں فرمایا ان کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے یہ پھر قبرستان جنت کا پلیٹ فارم ہے، اور ایک قبریں وہ ڈبے ہیں جس میں ہم سوار ہو کر جنت تک چلے جائیں گے، جنت تک چلے جائیں گے۔ روضۃ من ریاض الجنہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا باغ بنا۔ میرے دوستو، یہ اصل صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت مولانا دوست قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے، یہ ڈھابیل سے پڑھے تھے۔ ڈھابیل وہ مدرسہ، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1928 میں غالباً
دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو کر ڈھابیل چلے گئے. ڈھابیل بمبئی کے پاس ایک جگہ کا نام ہے, اور دیوبند ادھر سہارنپور میں ہمارے سے قریب ہے, وہاں چلے گئے. ان کے ساتھ حضرت ان کے شاگردوں میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ نے ان سے وہاں پر پڑھا تھا ڈھابیل میں, اور بڑے استادوں میں حضرت شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حتم اللہ سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو بہاول نگر مدرسے والے بنانے والے والد صاحب کو لانے والے. ڈھابیل میں مدرسہ شروع ہوا. وہاں بہت شرک تھا, شرک کا گڑھ تھا یہ علاقہ. ہندوستان میں سب سے زیادہ مزارات اس علاقے میں. سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے وہاں توحید اور سنت کا چراغ روشن کیا, تو ایسا روشن ہوا, ایسا روشن ہوا, آج پوری دنیا میں کافروں کے ملک میں اگر سب سے زیادہ کوئی قوم کام کر رہی ہے تو اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. چاہے تبلیغی مرکز ہو, مسجد ہو, مدرسے میں بھی ہو کر آیا ہوں جو ہے زامبیا سے. زامبیا افریقہ کے ملک ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے, موزمبیق کے ساتھ ہے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے, زمبابوے کے ساتھ ہے جس کے اکثر کرکٹر آتے ہیں. ایسی خوبصورت مسجدیں, مدرسے. پھر آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد وہ ہیں جنہوں نے توحید سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ سے سیکھی. انگلینڈ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, نیوزی لینڈ, میں نیوزی لینڈ بھی گیا ہوں 2015 میں. ہم جب گئے تو ہمارا کوئی واقف نہیں تھا اور ویزا بھی نہیں تھا, اس لیے کہ اس وقت کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. کسی دوست نے بتایا کہ اگر آپ کے آسٹریلیا کا ویزا ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. تو بھائی چلو, ہم تو ہیں ہی اللہ کی بات سنانے کے لیے, چلو کوئی ایک آدھا مل جائے گا, بات سنا دیں گے. جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. ان کا حضرت کوئی تعارف نہیں ہے. بھائی کوئی بات نہیں, وہاں جا کر آواز لگائے بھی کوئی مسلمان ہے, کوئی مل جائے گا تو اس کو اللہ کی محبت کی بات, ہمارا سفر کو وصول ہو گیا. اس میں کیا 1 ہو 10 ہو 50 100 کا مجمع ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں جب جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا کرم اللہ وجہہ کو, انہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کے ساتھ ان کی یہ حالت کر لوں کہ یا تو کلمہ مانے یا پھر یہ جزیہ دے یا قتل ہو جائیں. فرمایا کہ نہیں علی, پہلے دین کی دعوت دینا, پہلے اسلام کی دعوت دینا, پہلے ایمان کی دعوت دینا. اگر ایک آدمی کو تیرے دعوت پر ہدایت مل گئی پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے. ایک آدمی ان یہدیک اللہ بک رجلا واحدا خیر مما طلعت الارض مما طلعت الشمس الارض. زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام دولتوں سے ایک آدمی کو, ایک آدمی کا ہدایت پر آنا معمولی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا ہمارے والد صاحب ایک ہی شاگرد تھے. اگر بھئی ایک ہی شاگرد, ایک ہی وہ آدمی سورج جیسا نکل جائے تو ستارے ہزاروں لاکھوں کے اوپر غالب ہیں, ایک کافی ہے. ہم چلے گئے, ہم اترے. خیر ایک دوست کہیں دور دراز کا مل گیا, انہوں نے کہا اچھا جی ایئرپورٹ سے لے لیں گے. چلے گئے, ہمیں لے گیا, کچھ پتہ نہیں. ہم نے اپنا ہوٹل بھی بک کرا لیا, ہمیں کیونکہ پتہ جو نہیں تھا تو ہم نے کہا سر بھی سانو منجی نہ لگے, منجی کا انتظام کرے اپنے. ہم نے ایک ہوٹل چھوٹا تھا ریسٹ ہاؤس میں کمرہ بھی بک کرا لیا. کچھ دیر کے بعد لوگ آنے شروع ہو گئے, علماء اکرام, وہ 20-25 علماء اکٹھے ہو گئے. وہی آپ کہاں سے؟ کہا جی ہم اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سید انور شاہ کشمیری آئے تھے. یہاں تو مسجدیں ہیں, یہاں مدرسے ہیں حضرت ہیں. لو جی اب تو چھٹی ہی نہیں ہے. صبح بھی درد ہو رہا ہے, دوپہر کو بھی درد ہو رہا ہے, شام کو درد ہو رہا ہے, بنین میں درد ہو رہا ہے, بنات میں درد ہو رہا ہے. تو یہ ڈھابیل وہ جگہ ہے, میں نے تعارف کرا یہاں, یہی سے
ہمارے تبلیغی جماعت کے مفتی صاحب مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہیں سے پڑھے ہیں، اور ہمارے حضرت شیخ بن نوری رحم اللہ بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہیں، دابیل کے مدرسے سے، یاد رکھو حضرت مفتی صاحب کا کتنا بڑا فیضان ہے، فیصل آباد والے ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ہمارے والد صاحب جب بیمار تھے تو ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، بڑی قربت تھی، بڑی محبت تھی، بعد میں اپنے بیٹی کو بھی بھیجا، اپنے یوسف ثانی کو بھی انتقال کر چکے ان کو بھیجا، بھائی وہاں ایک بزرگ ہے ان کی زیارت کر کے آؤ، حضرت کے گھر پر تشریف لائے۔ تو مولانا دوست محمد صاحب وہاں داخلے کے لیے گئے، انہوں نے کہا جی داخلہ نہیں ہے، داخلہ تو ہے روٹی نہیں ہے۔ ایسے تنگی کے حالاتوں سے ہم ابا جی سے باتیں سنتے تھے، کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ انہوں نے کیسے مدرسوں میں وقت گزارا ہے۔ آج تو اللہ نے سہولت کر دی، لیکن پھر بھی حالات آتے رہتے ہیں، عجیب بات ہے، پھر بھی اللہ یہ عجیب بات ہے، حالات آتے رہتے ہیں۔ کئی بار تو ہم نے بھی بنوری ٹاؤن جیسے مدرسے میں پانی کے ساتھ روٹی کھائی، کئی بار ایسا سوکھا ٹکڑے پانی کے ساتھ، ایسے حالات پیدا ہو گئے، کوئی بھی نہیں ہے، چھٹی کا دن ہے اور جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، یہ تھا کہ شاید پیسے ہوں گے، پیسے بھی نہیں ہیں، روٹی بھی نہیں ہے، تو استاد کے کام گیا، واپس آیا تو روپٹا تو بند اور کچن والا بھی نہیں ہے، تو چلو اس سے کچھ نکلوا لیتے، فریج وغیرہ میں لکھا رکھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، جمعرات وہ بھی چھٹی پر ہے، تو سوکھے ٹکڑے مل گئے جہاں پر پرانی روٹیاں ڈالتے ہیں، پانی کے ساتھ کھائے، اللہ کا شکر ادا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اور کراچی جاتے ہیں، کراچی میں حضرت آپ کی ہم نے دعوت کرنی ہے، میں کہ یہ بہت پرانی دعوت دی ہے تمہاری طرف، جب ہم ٹکڑے کھاتے تھے نا یہاں، یہ اس وقت تمہارے ذمہ آج بھی آ جاتے ہیں، صبح ضمن بات کرتی، اس زمانے میں تو حالات ایسے روزانہ یہ معاملات ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی روٹی نہیں ہے، داخلہ ہے، پڑھائی ہوگی، لیکن روٹی کا بندوبست خود کرنا ہوگا۔ اب بتاؤ ایک مسافر آدمی کوٹدو سے چلتا ہے اور بمبئی پہنچتا ہے، اب کیا کر، واپسی بھی مشکل، کیونکہ کرایہ بڑی مشکل سے اکٹھا کر کے لے گئے تھے، اب واپسی بھی مشکل کہ کیا کریں ہم۔ تو ایک مسجد میں جو بڑی مسجد تھی دابیل کی، وہاں پر آ کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، بچے تھے درجہ اولیٰ کے طالب، 15-16 سال عمر سے رو رہے ہیں، 15-16 سال کا بچہ تو کچا ہوتا ہے، لمحہ بچہ ہوتا ہے، رو رہا ہے۔ تو ایک بڈھی اماں گزری وہاں سے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو یہاں کا معلوم نہیں ہوتا، یہ شکل بتا تو یہاں کا نہیں ہے۔ ان کا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں تو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہزاروں میل کا، یعنی دلی سے بمبئی جو ٹرین جاتی ہے وہ 2 دن میں پہنچتی، رات دن چلتی، 2 دن۔ تو آپ بتاؤ یہاں سے دابیل کا بمبئی کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹا کیا پریشانی؟ کہا یہ جو بڑا مدرسہ ہے نا، داخلہ تو ہو گیا، کہتے روٹی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا نہ گھبرا، میں بیوہ عورت کو گھروں میں کام کرتی ہوں، اور بس میرے مزدوری یہ ہے کہ 2 روٹی مجھے صبح ملتی ہیں اور 2 شام ملتی ہیں، تو 1 روٹی تیری 1 میری، سالن کی معذرت۔ نے فرمایا کہ اماں میرا کام ہو گیا، سالن کی ضرورت نہیں ہے، سالن کے بغیر گزارا ہے، روٹی چاہیے۔ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آج ہم ایسی نعمت سے کھاتے ہیں، شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ لو جی یہ سالن پکایا ہے، یہ کیڑی مرغی پکائی، یہ کیڑا گوشت پکایا، گوشت کیوں نہیں پکایا، سبزی کیوں پکائی؟ آج اس وقت ان حالات میں بابل نگر میں مجھے فون آیا، 1 ہفتہ ہو گیا، ایک طالب علم کا فون آیا دریا کے اندر سے، کیا صاحب چاول بھی ہیں آٹا بھی ہے، لیکن کھائیں کس کے ساتھ، پلیز آپ کچھ سبزی وغیرہ اور گھی بھی جما دیں۔ وہاں کے میں نے 100 آدمی 100 گھرانوں کے لیے بابل نگر سے صرف سالن کا سامان بھیجا کہ حضرت آٹا تو گھر میں ہے لیکن سالن نہیں ہے، اور دودھ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہوگی گائے بھینس ہی نہیں رہی تھی، تو انہوں نے محفوظ مقام پہ پہنچا دیا، خود وہ وہاں بیٹھے ہیں ٹیلے کے اوپر۔ آج بھی اللہ تو آج بھی حالات پیدا کر دیتے، اللہ معاف فرمائے، کس بات پر انسان ناز کرتا ہے۔ خیر وہ فرماتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ اتنی پابندی سے روٹی مجھے پہنچاتی تھی
کہ وقت بھی میں درست کرتا تو سیکنڈ ٹائم پر صبح ایک روٹی صبح شام ایک روٹی کا 1 سال ایسا گزرا. لیکن حضرت تعلیم میں بہت ہوشیار تھے تو مدرسے والے نے کہا کہ بھئی آئندہ سال کا آپ کا داخلہ روٹی کے ساتھ بھی ہے رہائش کے ساتھ بھی ہے. حضرت کہتے ہیں میں نے پڑھا اور میں عالم بن گیا, دین کی خدمت شروع کر دی. پھر 20 سال کے 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں حج کے لے گیا. میں نے حج کرنے کے بعد مدینہ شریف میں آ کر حاضری دی. رسول اللہ نے فرمایا جو حج کرے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے اس بے وقوف اس نالائق امتی نے میرے ساتھ بے وفائی کا سلوک کیا ہے. یہ مکہ کے بعد مدینہ شریف ہے اور فرمایا, اور ان روایات کو علامہ قطب الدین نے شرح مشکات میں نقل کر کے اس کی سند ثابت کی ہے. ایسا نہیں ہے پھر باتیں کہ من دارانی بعد وفاتی کانما دارانی فی حیاتی, جو میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کر گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر. ایک آدمی نے مجھے لکھا مدینہ شریف سے حضرت کوئی ایسا وزیر ہو تو وسلم کی زیارت ہو جائے. اور میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہر ایک کے لیے کمال نہیں ہے, ورنہ کسی کو تنبیہ کے لیے بھی زیارت کراتے ہیں. لیکن اس پر تو نص صریح موجود ہے, تو مدینے میں ہے, روزے پر حاضری ایسے ہے گویا کہ زندگی کی زیارت کر لی. تو اس کو معمولی سمجھتا ہے, نہ شکری کرتا ہے اس نعمت کی. ہم بڑے کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں, ہم لوگ جاتے ہیں نہ شکری کرتے, لے یار چھوڑتے نے تو کھوڑوں نہیں دیتا, میں نے دھکا دے دیتا, بس سلام کی تو نے آگے کر دیتا, میں کچھ پڑھ بھی نہیں سکیا, میں درخواست نہیں کر سکا. اوے اللہ کے بندے مدینے پہنچنا اور دربار میں سلام کرنا اور قبر سے تیرے لیے سلام کا جواب آنا کم نعمت ہے, یہ کم نعمت ہے. کیا سمجھتے ہو تم اس کو؟ یہ تو سوچو کہ تم پہنچ گئے ہو اور آپ نے جب سلام کہا تو قبر سے جواب آتا ہے. جب رسول اللہ نے دعا دے دی تمہیں سلامتی کی تو کیا چاہیے تمہیں بتاؤ بھائی, کچھ چاہیے؟ سب کچھ مل جائے گا, ہر چیز میں سلامتی. لیکن وہاں نقد نہیں کرتے, لو جی لو, اور چھوٹوں کی شکایت کر رہے ہیں. بھائی شکایت کی ضرورت نہیں ہے, سارا نظام غیبی نظام ہے, کیوں اس میں شکایت کیوں کرتے ہو تم؟ اگر وہ کھڑے ہونے دیں تب بھی عنایت نہ ہو تو تب عنایت. کبھی ایسا جاتے ہیں تو چھوٹا کھڑے ہی نہیں ہونے دیتا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ تک چھیڑتا نہیں, سب کو کہتا ہے یلا 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 یلا, اور ہمیں چھیڑ نہیں رہا. میں کبھی آج وہ چاہتے ہیں رات اور نیاز ذرا لمبا ہو جائے, کبھی کہتے ہیں خالی سلام کر لو. یہ سب نظام وہاں سے چل رہا ہے بھائی, ان کے جانے پر ہے, اوپر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. کیا میں مدینہ شریف آیا, سلام کر کے میں مسجد نبی میں سو گیا تو میں نے اس اماں کو دیکھا خواب میں 20-25 سال کے بعد, زرق برق لباس میں نے جو دیکھا تو مجھے وقت یاد ہے. میں نے کہا اماں اماں کر کے, میں پاس ہوں اماں اماں, اور رونے لگ گیا. میں نے کہا اماں آپ کہاں ہو, آپ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بیٹا اللہ کے دربار میں گئی نا, اللہ نے فرمایا اے میری بندی تیری روٹی ہمیں یاد ہے, ہم نے اسی وقت تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا. کہا یہ جو مزے کر رہی ہو نا, یہ تو یہ جو روٹیاں کھلائیں گی یہ اس کی برکت. علم عالمہ ہو علمہ ہو, علم جو سیکھتا سکھاتا. دوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم, آپ عظیم اخلاق والے. عظیم اخلاق کا کیا معنی ہے؟ ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں, اور عجیب بات ہے کہ ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ آپ کے علاقے میں دفن ہیں. حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پاک وطن میں دفن ہیں وہ ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ کے دادکوں میں. یہ عجیب بات ہے. حضرت خواجہ فریدی شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے آدمی, ان سے پہلے کا ان کا انتقال ہوا ہے, پہلے سے پاک پتن میں دفن ہے. یہ ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ جو عالمگیر کا استاد تھا, یہ ان کے دادے لگتے ہیں اوپر جا کر 7ویں 8ویں پیڑھی میں. ملا جیمر رحمۃ اللہ علیہ نور الانوار ان کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ خلق عظیم اسے کہا جاتا ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے. اس کا نام ہے خلقیات دین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. پوری پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. پوری پوری رات پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے. آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی ہے جس طرح ہنڈیاں اگلتی ہے. روتے اور روتے بھی میرے آپ کے لیے, امت کے لیے روتے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عباد. اس آیت پر پوری رات گزار دی. اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر آپ بخش دیں تو تیری شان ہے. پوری رات گزار دی ایک آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے نماز میں حق ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گنجائش نہیں دی. یاد رکھ, کبھی گنجائش نہیں دی. جہاں اللہ کے حق کا معاملہ آیا, اذا صوت الحق لم یقم لغضبی شیء, فرمایا اگر حق کی بات آ جاتی آپ کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. اور اپنی ذات کی بات یہ ہے کہ لوگ اتنے ظلم و ستم بھی کرتے تھے تو سب کو معاف کر دیتے تھے. فتح مکہ وہ موقع تھا جس پر ان صحابہ اکرام کا اور رسول اللہ اپنا بدلہ لے سکتے تھے کہ جن صحابہ پر ظلم ہوا, رسول اللہ کی ذات پر مکہ شریف میں ظلم ہوا, طائف میں ظلم ہوا, لیکن جب صحابی نے یہ آواز لگائی الیوم یوم الملحمہ, آج لڑائی کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, اور رات کے سناٹے میں آواز مکہ کی وادی میں گونجی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے جھنڈا لے لو, بخاری حدیث ہے, اس سے جھنڈا لے لو اور جھنڈا فلاں صحابی کو دے دو اور میرا اعلان سنو, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کی دن ہے, معافی کا دن ہے. سبحان اللہ. اپنی ذات کے لیے یہ حالات تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لم یقم لغضبی شیء. اللہ کا حق ادا کرنے میں پیغمبر سلام ہر روز مستعد رہتے تھے. نماز کا وقت ہے, نماز ہو رہی ہے. جہاد کا وقت ہے, جہاد ہو رہا ہے. حج کا وقت ہے, حج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جہاں بھی حقوق آتے ہیں پیغمبر سلام اس کو ادا کرتے ہیں, اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے تک کے حقوق ادا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے یعنی عجیب رسول کا اتنا روب تھا, اتنا روب تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف چہرہ کر لیتے تھے 2 مہینے کی مسافت تک لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا تھا. یعنی اس وقت مشرق کی طرف منہ کیا ہوا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 مہینے مسافت تک لوگوں پر روب طاری ہو جاتا. دائیں بائیں یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی رسول اللہ کے چہرے پر ہمت نہیں ہوتی تھی نگاہیں ڈالنے کی, سوائے شیخین کے, سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالنا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا. اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے تھے, اتنا روبدار. لیکن شفقت اور رحمت کا یہ حال ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں اپنی شکایات لے آتے تھے. خواتین شکایات لے آتی تھی. خواتین, اللہ کے فضل سے میں شکایت لائی ہوں, میرا شوہر ایسے کرتا ہے. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. رسول اللہ کے دربار میں شکایت آئی, سخت ناراض ہوئے. فرمایا کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے, کمزور پر ہاتھ اٹھاتا ہے. سخت ڈانٹا. فرمایا ان کو محبت پیار کے ساتھ رکھو, یہ محبت کا رشتہ ہے, یہ ڈنڈے کا رشتہ نہیں ہے. آج بڑے بڑے دینداروں کے گھر ناکام ہیں اسی وجہ سے. دیندار ہے, ہر سنت پر عمل کرتا ہے, یا سنت بھول جاتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بات کر رہی ہے رسول اللہ سے, آواز اونچی ہو جاتی. اگر بیویاں بھی تھی بات اونچی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے, جب ان نے سلام کیا السلام علیکم باہر سے, یہ دونوں اندر چلی گئی اور خاموشی طاری ہو گئی. آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے 3 حصے تھے، یاد رکھو۔ ایک مسجد نبوی کی طرف تھا، اس کی دیواریں چھوٹی تھی، یہ بیٹھک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک درمیان میں کمرہ تھا، یہ حجرہ مبارک تھا، اور ایک پیچھے صحن تھا جو بڑی دیوار کے ساتھ بند تھا، جس میں گھر والے کھانا پکانا، کپڑے دھونے کا کام اس میں کیا، یہ 3 حصے تھے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جب رات کا وقت ہوتا تو پیغمبر سلام وہ جو مسجد نبی کے ساتھ حصہ تھا، جو بیٹھک تھی، وہاں پر رسول اللہ نفل نماز تہجد کی جب پڑھتے تھے تو صحابہ کرام اس مسجد میں ان کے پیچھے سب بنا لیتے تھے۔ اگرچہ آپ آواز آپ کی نہیں آتی تھی، آپ جماعت سے نہیں پڑھاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقالات پتہ چلتے تھے کہ آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں، قیام میں، تو صحابہ دیکھ دیکھ کر اس طرح آپ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ آپ گھر میں اپنی پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ گھر میں نماز اور مسجد میں پیچھے مقتدی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن باقاعدہ کچھ جماعت کے ساتھ تکبیر یا اس طریقے پر ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تہجد کی نماز اتنی بڑی کرانا کہ باقاعدہ جو ہے اس کا اعلان کر کے کرنا، اس کی ممانعت ہے، کیونکہ پیغمبر سلام کی یہ جماعت اتفاقاً ہو جایا کرتی تھی۔ بات سمجھے؟ یہ چھوٹا سین تھا، کوئی ملنے آتا تو اس میں ملتا تھا آپ سے بیٹھ کر، اور اندر پردہ ہوتا تھا، وہاں پردہ لٹکا ہوتا، اندر زوجہ مطہرہ ہوتی، پیچھے ان کے صحن ہوتا جس میں اپنا کام کاج کرتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے آواز دی، جو پردہ تھا کہ وسلم کے سسر بھی تھے، صحابی بھی تھے، عاشق بھی تھے، آپ کی بیٹی بھی گھر میں تھی، تو دونوں پر ہی چلی گئی وہ صحن کی طرف، زنانہ سے۔ آپ حضرت عمر اندر آئے اور آپ نے سلام کے بعد، حال احوال کے بعد زور سے پردے کے پیچھے کہا کہ تم اتنی زور زور سے حضور رسول اللہ سے بول رہی تھی، میں آیا تو چپ کر گئی؟ تو اما عائشہ نے کہا ہاں عمر تو سخت ہے نا، یہ تو رحمت العالمین ہے، ان کے سامنے ہم بات کر لیتے، تو سخت ہے، اس لیے تیرے سامنے ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو سراپا رحمت ہیں ان کے سامنے، یہ ہے رسول اللہ کی سنت، یہ ہے۔ اور یہاں دیندار آدمی کا حال یہ کہ گھر میں گھستا ہے، سارے کہنے میں ہم دوبارہ ابا کو تو مسیطے جانے کرتے، تھوڑی دیر جان چھٹے گی ساری حالات یہ، بجائے اس کے کب انتظار کرے بیوی بچے کہ ہمارا ابا گھر میں آئے گا اور ہمارے ساتھ بیٹھے گا اور کچھ محبت کی باتیں سنائے گا، اللہ رسول کی باتیں سنائے گا، کوئی شفقت کے ساتھ معاملات کرے گا، بجائے اس کے وہ یہ سمجھتے ابا بوجھ ہے، کب مسجد جائے گا، کب چلے میں جائے گا، کب پیر صاحب کے بعد جائے گا، کچھ دن ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ مخلوق کا حق ہے جو رسول ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، یہودی آتا ہے، آپ نے اس سے کچھ ادھار لیا تھا، ادھار، یہودی سے کچھ ادھار لیا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا ادھار واپس کریں، زور سے کہا۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، عاشق بیٹھے، صحابہ کی حالت تو یہ تھی کہ وضو کا پانی رسول اللہ کا زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، کبھی زمین پر نہیں گرتا تھا پانی، فوراً لے کر مل لیتے تھے اس پانی کو، اور کوشش کرتے تھے وسلم کے جسم کے ساتھ ہمارا جسم لگ جائے۔ چنانچہ وہ ظاہر صحابی جن کو رسول اللہ نے مذاق میں ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا تو اپنی پیٹھ رسول اللہ سے ملنے لگا۔ جب اس کو پتا چلا پہلے تو گھبرا گیا کہ من انت ارسلنی، تو کون ہے مجھے چھوڑ دے، اور پھر پیٹھ رسول اللہ کے سینے سے ملنے لگا اور کہا کہ اللہ کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو معمولی آدمی، میری کوئی قیمت نہیں لگنی، اور میں اللہ کیا تو معمولی نہیں ہے، اللہ کا رسول تو اس سے پیار کرتا ہے، تو کیسے خدا کے آپ سے بے قیمت ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ملنے لگا پیٹھ؟ رسول اللہ فرمایا جس مومن کا ایمان کی حالت میں میرے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے گا اس پر دوست خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ صحابہ خوش ہوتی تھی، مسافہ کریں، معانقہ کریں، آپ کو ملیں، بہانے تلاش کرتے تھے۔ تو صحابہ اور شاک بیٹھے، زور سے کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ابھی تو وقت نہیں آیا آپ کے قرضہ دینے کا، بس ایسی باتیں کرتے ہو، تمہارے حاشم اسی طرح کرتے ہو، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہو، اتنی بڑی بات کر دی۔ او حضرت عمر تشریف فرما ہوتے، فوراً تلوار کھینچے کھڑے ہو گئے، دانی
اقتل ہو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اجازت دیجیے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. اتنی بڑی بدتمیزی. وہ ڈر بھائی وہ حضرت عمر کی تلوار تو مشہور ہے، کئی منافقوں کا کام ہو چکا تھا پہلے. لما عائشہ بہت اللہ اکبر، اللہ نے ان کو وسلم کی صحبت سے عجیب سمجھ دی تھی. کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ نے فرمایا اگر کوئی یہ نام لے گا وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں اس تلوار کے ساتھ اس کا کام کر دوں گا. اتنا ان کو صدمہ ہوا اور صدمے کا اتنا اثر آپ کے دل پر تھا کہ آپ کا دماغ بھی حاضر نہ ہوا اور آپ نے کہا میں اس کو قتل کر دوں گا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نے آیت پڑھی اور سمجھایا کہ بھائی یہ یہاں تمام انبیاء پہلے بھی دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، ہمارے لیے راستہ چھوڑ کر گئے ہیں. آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ اور قرآن آپ کا راستہ موجود ہے. حضرت عمر کو تب جا کر ہوش آنے کے اما عائشہ فرماتی ہے اس غصے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے منافق مدینہ سے بھاگ گئے، یہودی مدینہ سے بھاگ گئے کہ آج تو عمر نے دیکھ لیا نا ہمارا کام کر دے گا. پہلے تو رسول اللہ روک دیا کرتے تھے، اب تو ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. تاکہ نتیجہ کیا نکلا جب خلافت کا مسئلہ آیا اس میں کوئی منافق نہیں تھا، سارے مخلصین تھے جن نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا. سبحان اللہ، کیسی عجیب بات فرمائی. ورنہ منافق گھس جاتے تو شرارت کرتے، کوئی شرارت کی بات کرتے کہ نہیں، سب مخلصین تھے. اور فیصلہ کس پر ہوا کہ جب امامت صغرا دے دی تو امامت کبریٰ بھی آپ کی ہے. جب آپ نے مصلی پر کھڑا کر دیا تو بس یہ خلافت، دنیا کی خلافت بھی آپ کی ہے. امامت صغرا سے امامت کبریٰ ہوا. آج مولوی سیاست میں آ جائے، سیاست دانوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. مولویوں کا کی کم ہے، اور مولویوں کا ہی کم ہے تو ادا کی کم ہے. کسی کو برا نہ لگے، میں ویسے سیاسی بندہ نہیں، نہ کسی کا پارٹی ممبر ہوں، لیکن میں ویسے شرعی اصولوں پر بات کر رہا ہوں. جب ایسے ہیں جن کو قل ہو اللہ بھی نہیں آتی، ہمارے ملک کے وزیر ہوں، قل ہو اللہ پر قل ہو اللہ نہیں آتی ان کو، وہ اسلامی ملک کے نمائندے ہیں، وہ کیا دین کی بات کریں گی، کیا بتائیں گے مجھے بتاؤ. ان پڑھ لوگ ہیں سارے، فیصلے کیسے کرتے ہیں، باتیں کیسے کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں. خیر وہ ڈر گیا. اللہ نے کیا فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، تو نے غلط کیا، اس کا حق میں نے دینا ہے. تجھے چاہیے تھا تو یوں کہتا، اس کو کہتا کہ اپنا حق آرام سے مانگ، اور مجھے کہتا رسول اللہ آپ اس کا حق دے دیں. یہ بات تھی، نہ کہ تو نے تلوار نکال کر اس کو ڈرانے کی کوشش کی. تو وہ یہودی آگے بڑھا، انہوں نے کہا میں نے تورات انجیل کا عالم ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ وہ آخری پیغمبر حلیم ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے گا اپنی ذات کے بارے میں غصہ نہیں آئے گا. میں نے وہ علامت پالی ہے، آپ ہاتھ دراز کیجئے، میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ اخلاق ہے، یہ بات بات پر غصے ہونا بدخلقی کی علامت ہے. یہ رسول کا طریقہ نہیں، یہ اسوہ نہیں ہے. اسوہ یہ ہے برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اخلاق کس کا نام ہے؟ لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا نام اخلاق ہے. چائے بوتل پلانے کا نام نہیں ہے. ان کی ایذا پر صبر کرو، پھر بھی اپنے چہرے کی شگفتگی نہ جانے دو، اپنے تعلقات کو متاثر نہ ہونے دو ان کی حرکتوں کی وجہ سے. وہ کچھ بھی کر لے کوئی بات نہیں، جلدی کرو گے مٹی پاؤ، جلدی کرو مٹی پاؤ. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے مارکا تھی، جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا فرمایا مٹی ڈالو، مٹی ڈالو. لوگ کہتے نہیں، کہا کہ دیکھو نالی میں پتھر مارو گے تو چینٹے تمہارے کپڑوں کو خراب کرے، کیا فائدہ، مٹی ڈالو. جو ہو گیا ماں مزہ ہو گیا. حلم اور بردباری یہ مومن کی شان ہے. اللہ بھی حلیم ہے، ان کے رسول بھی حلیم ہے. جب انسان اس وصف کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتے ہیں اور رسول اللہ بھی اس پر شفقت فرماتے ہیں. انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق والے تھے.
خالق کا حق بھی ادا کرتے تھے، مخلوق کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ یہی ہمیں وسلم کی تعلیم ہے میرے دوستو، بس کہ ہمارے ذمے جو خالق کا حق ہے، نماز کے وقت میں نماز، روزے کے وقت میں روزہ، صدقے کے وقت میں صدقہ، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ، حج فرض ہے تو حج، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق آ جائے، کیا خلوت ہے کہ جلوت ہے، اللہ کا حق سامنے رکھو، اس کو ادا کرو، اور مخلوق کا حق بھی ادا کرو۔ بیوی بچوں سے شروع کرو، بیوی بچوں سے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی نے کہا میں پیسے کماؤں تو کہاں سے اسٹارٹ لوں؟ ببدا بمن تعول، جو تیری عیال ہے، اور عیال میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا خرچہ تیرے ذمے ہے، اس میں تیرے ماں باپ بھی شامل ہیں، اس میں تیرے بچے بھی شامل ہیں، اس میں تیری بیوی بھی شامل ہے۔ ببدا بمن تعول، یہاں سے شروع کر، اور پھر بچ جائیں پھر آگے جاؤ، پھر آگے جاؤ، پھر تفصیل۔ گھر والوں کو نہیں دیتے، باہر بابا بنتی ہے وہاں دیتے یا نہیں دیتے، گھر والوں پہ خرچ۔ مبدا بمن تعول، آپ کو پتا ہے آپ جو بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا اجر مل رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص سے کہ اگر لقمہ بھی محبت سے تو اپنی بیوی کے منہ میں دے، تاسبھا، وہاں بھی تو یہ نیت کر لے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، اجرت علیہ، تجھے اس پر بھی اجر ملے گا۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد کما تعلو قلبنا کما تعلو انک تعلو التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، وسلم کی اس اسوہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والا فرما، اور یا اللہ مخلوق کے حقوق کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنے والا فرما۔ اللہ اپنی پوری کوشش ان حقوق کے ادا کرنے میں خرچ کرنے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ گلشن، یہ صدقہ جاریہ مولانا حافظ عبد الناصر صاحب کے لیے ہے، یا اللہ ان کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے، اور ان کے آگے اولاد کے صدقہ جاریہ کو قبول فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹے کو ان کا سچا جانشین بنا، یا اللہ اخلاص سے، اور ان کے دوست احباب کو اخلاص سے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے شہر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یارا عارف والا، میرے شیخ نے جب نام سنا عارف والا تو میرے شیخ نے فرمایا تھا عارف والا یعنی اللہ کو جاننے والے لوگ، اللہ کے معرفت والے لوگ۔ میرے دوستو ہم سب کو تو اللہ کا معرفت ہے، اللہ اپنا معرفت والا فرما، اپنا عارف فرما، اپنا عاشق فرما، اپنا عابد فرما، اپنا عالم فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، اللہ رحم کرم کا اور حافظ کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس میں تباہ و برباد ہو گئے غیب سے ان کی امداد فرما، جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ بھی عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آگے جتنے متاثرین ہیں ملتان اور سندھ کی طرف، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یا اللہ ہم بھی تیرے غلام ہیں، یہ بھی تیرے غلام ہیں، اللہ ان غلاموں سے ہم غلاموں کو سزا نہ دلوا، ہمیں تو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز اقارب سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہنوں کی جو حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔